الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطه الحسين صبرا وأجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام خصوصاً بانی محفل جناب محترم حافظ محمد صادق خان صاحب
دامت برکاتہم العالیہ اور اس قرآن خوانی دی محفل دے اندر ایصال ثواب دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن، مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک، لا ریب، بے عیب، بے مثل تے بے مثال کتاب، برہان الرشید، کتاب مبین، قرآن مجید، فرقان حمید دے 11ویں پارے دے وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے، اور امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، تمام کارخانہ کائنات دی جن جان، آمن دلال، با کمال، با جمال، عربی لجپال، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پاک فرمانہ دے وچوں 3 احادیث مبارکہ دی تلاوت کی دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات مل کے دل دی گہرائی دے نال دعا کرو کہ جو صدر محترم، صدر بزرگ جناب حاجی حسین خان صاحب مرحوم جس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، خاندان، کنبہ قبیلہ، اولاد، جائیداد، عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ دے اندر دیر ونج لین، اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل انہاں دی قبر دے بے بہا رحمت نازل فرماویں، آخرت دے تمام منازل آسان فرماویں، حساب یسیر والا معاملہ فرماویں، بغیر حساب و کتاب دے جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماویں۔ برادران اسلام، جویں کہ تو کو معلوم ہے اج محرم الحرام شریف دی 9 تاریخ ہے۔ اس مہینے دی 10 تاریخ کو جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار خاتون جنت سرکار ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی لخت جگر خاتون جنت نور نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دے چین جناب حضرت امام حسین سبق رضی اللہ تعالی عنہ صرف آپ نہیں اپنے بھائیاں سمیت بھتیجاں سمیت بھانجاں سمیت صاحبزادیاں سمیت اپنے رفقا سمیت میدان کربلا کے اندر محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آپ نے ایسا امتحان دیتا، اللہ نال ایسا وبار کیتا کہ خدا دی قسم جن دی مثال قیامت تک بھی پیش نہیں ہو سکتی، بلکہ حسین نے ایسا وبار کیتا کہ اللہ نے ایسا پسند کیتا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حسن و حسین دی محبت دے اندر حسن و حسین دی محبت دے اندر جنہ جنہ اپنا دل نشاور کیتا، اللہ انہوں کو بھی حضرت حسین دی محبت صدقے معاف فرما چھوڑے۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں کہ میں کچھ تفصیلاً گفتگو کرام، 9 بجے انشاءاللہ ختم شریف ہو سی۔ کل محرم الحرام شریف دی 10 تاریخ ہے۔ جناب بھائی تشریف فرما ہے، میں تاریخ اسلام دے وچوں ایک گلدستہ پیش کرنا چاہنا کہ محرم الحرام شریف دی 10 تاریخ دامی دانی عام دی نہیں، یہ بہت بڑا مقدس دی ہے۔
ایک کھیل تماشے دا ڈی نہیں، ایک کوئی وقتی یا گپ شپ لاون دا ڈی نہیں۔ تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھو، اسلام دے اندر جتنے ہی اہم واقعات پیش ہیں سب محرم الحرام دی راہ طریق ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، مشکات شریف دے اندر ایک گلدستہ موجود ہے، تفسیر عثمانی دے اندر، باقی کتب احادیث کے اندر بھی ایک گلدستہ موجود ہے۔ جب خالق کائنات نے 7 زمیناں تے 7 آسماناں دی تخلیق فرمائی، زمیناں دی تخلیق اور آسماناں دی تخلیق، 7 زمیناں تے 7 آسمان بڑے، کتنا عرصہ لگیا۔ قرآن نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اے دنیا والے جڑے ہیں انہاں 6 دیہاں دا برابر وقت لگا، اللہ نے 7 زمیناں تے 7 آسمانہ کو مکمل فرمایا۔ یاد رکھو اللہ او قادر مطلق ہے، انہاں 6 دیہاں دا محتاج نہیں۔ اللہ حکم فرماویں کون فیکون، پہلے تھیا پیاؤں دے، لیکن حکمت عملی ہے میرے رب نے جیویں، میرے رب دی جیویں چاہت آئی، اللہ نے اپنا چاہت مطابق اللہ نے 7 زمیناں تے 7 آسمانہ کو مکمل فرمایا۔ جب 7 زمیناں تے 7 آسمان مکمل ہوئے تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ پھر خالق کائنات نے 7 آسمان دو اتے ثم استوى علی العرش، اپنے عرش کو جگہ عطا فرمائی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے پہلے آسمان کو ستارے دے نال مزین فرمایا، ستارے دے نال سوہنا بنایا، ستارے دے نال آسمان کو جگمگایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے لوح کو بنایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے لوح محفوظ تے امت محمدیہ دی تقدیر لکھن دا قلم کو حکم فرمایا، قلم نے تحریر شروع کی تھی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے حضرت جبرائیل امین دے نور دی تخلیق فرمائی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب حضرت میکائیل دے اسرافیل دے ادرائیل علیہ السلام دی نور دی تخلیق تھئی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ، جب خالق کائنات نے جنت کو بنایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے جنت دے اندر کھیر دے نہراں، ماکھی دے نہراں، شرابن طہورا دے نہراں، ٹھنڈے پانی دے نہراں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے میم دے وچوں چالو کیتا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے آسمان دو پہلی بارش برسائی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس واسطے زمین دے مختلف مقامات دو مٹی اٹھوائی، اللہ نے حکم فرمایا میرے فرشتوں آدم علیہ السلام دے وجود مقدس واسطے گارا بناؤ۔ جب گارا مکمل ہو گیا پھر فرشتہ نے جیویں اللہ نے حکم دیتا حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس کو مکمل فرمایا، لیکن آدم نبی دا چہرہ نہیں بنایا۔ اللہ فرمائے میرے فرشتوں میرے آدم دا چہرہ تسا نہیں بناوا، میں اپنے قدرت والے ہاتھ دے نال اپنے آدم دا چہرہ آپ بنے سا۔ جب اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھ دے نال حضرت آدم علیہ السلام دا چہرہ بنایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سر مبارک الا کے پیرا مبارکہ دے ناخنا تک جب آپ دا وجود مقدس مکمل تیار ہویا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مقدس دے اندر روح مبارک رکھی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے تو پہلی نگاہ اللہ دے عرش تے گئی، عرش الہی دے لکھیا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو ہانے دے میرے ابو من بنیاد ابو آدم علیہ السلام دی نگاہ نبوت جب اسم محمد گئی تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ سجنوں جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دی تعظیم واسطے تمام فرشتہ کو حکم فرمایا، فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتہ نے سجدہ تعظیمی کیتا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب خالق کائنات نے حضرت آدم دی کھبی پسلی دے وچوں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو محرم الحرام دی راہ تاریخ آئی۔ جب اللہ نے حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام دا نکاح فرمایا، اللہ نے فرمایا آدم جی میرے اللہ، فرمایا حق
مہر ادا کرو. میں اللہ تواڈا نکاح حضرت حوا دے نال کرنا چاہنا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی بے نیاز اللہ حق مہر کیا چیز ہے, کیا چیز حق مہر دے اندر دیواں. اللہ نے سونا نہیں منگیا, اللہ نے چاندی نہیں منگی, اللہ نے لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات نہیں منگے. بے نیاز اللہ نے فرمایا آدم حق مہر ادا کر, جو میں اللہ منگا او ادا کر. جی میرے اللہ کیا دیواں؟ فرمایا حق مہر تیرا اے ہے میرے آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے 25 مرتبہ درود مقدس پر تیرا حق مہر ادا تھی ویسی. جب حضرت آدم نبی نے تیرے اور میرے پاک نبی دی ذات اقدس تے 25 مرتبہ درود مقدس پڑھا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ اور اپنے گھر والی کو نہ لا کے میری بہشت داخل ہو جاؤ اور فکلا منہا حیث شئتم, فرمایا جو دل چاہے کھاؤ پیو, میں اللہ نے جنت دے نعمت تواڈے سپرد کیتا. جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام نے بہشت میں پہلا قدم رکھا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا جنت کی جو ہجرت فرما کے زمین دے چلے جاؤ. جب حضرت آدم خطہ ہند تشریف کہنا ہے, حضرت حوا جدہ دی زمین دے تشریف کہنا ہے. جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام نے زمین دے پہلا قدم رکھا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ, جب حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام دی 300 سال تو بعد میدان عرفات کے اندر توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے پاک نبی دے وسیلے دے نال دعا منگی, اللہ نے دعا قبول فرمائی تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. ای تو اگلے جملے دے غور فرماؤ, جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی قوم ایمان نہ گھن آئی. حضرت نوح علیہ السلام دی نافرمان قوم دوتے عذاب آیا, سیلاب آیا, قوم تباہ تے برباد تھی. حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی پانی دے اندر تیر دی 6 مہینے بعد جب جوتی پہاڑی دے آ کے ٹھہری تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہے تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود دے چیخے دے اندر سٹیا گیا, جب نمرود دا چیخا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, خلیل اللہ دتے نمرود دا چیخا سلامتی دا گہوارہ بنیا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت سہرہ دے نال نکاح ہویا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہے تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھرامہ نے ابے دی گود وچ جدا کر کے کنان دے خود اندر سٹیا, 3 دیواراں تو بعد جب یوسف نبی خود باہر نکلے تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کنان دے خود دے اندر کنان دے خوہ وچ نکلے مصر دی بازار دے اندر پہنچے, جب یوسف نبی مصر دی بازار دے اندر فروخت کیا زلیخا نے خرید کیتا. جب یوسف نبی نے زلیخا دے گھر پہلا قدم رکھا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام دوتے معصوم مصر یوسف علیہ السلام دوتے زلیخا نے ناجائز تہمت لائی, مصر دے معصوم بچے گواہی دیتی تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے وزیر خوراک بنے تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. لوگو اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو, جب حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تو بعد حضرت یعقوب نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی پہلی ملاقات ہوئی تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے دے اندر فرعون دریائے نیل دے اندر غرق تھیا, اللہ نے ظالم دے ظلم کو اللہ نے اپنے کلیم کو نجات عطا فرمائی تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے 40 دن ہار دو بعد یونس نبی جب مچھلی دے پیٹ تو بہر آئے تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمن نے آرے دے تلے شہید کیتا محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام دی گردن دوتے ظالم نے خنجر چلایا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اٹھایا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے. جب حضرت بی بی مریم
مریم دے حق دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دیتی ماں دے حق دے اندر تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے لوگو جب میرے پاک نبی دی آل میدان کربلا دے اندر آئی ابو بکر بن علی شہید تھیا عمر بن علی شہید تھیا عثمان بن علی شہید تھیا اور حیدر غازی عباس بن علی شہید تھیا حضرت جعفر بن علی شہید تھیا حضرت عثمان بن علی شہید تھیا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے بلکہ این جا تک نہیں سیدنا حضرت امام حسین شہید تھے آپ دا وجود مقدس زمین دوتے ہاں سر سانگ دی آئی زبان دے قرآن دی تلاوت آئی جب حضرت حسین نے سانگ دے قرآن سنایا تو محرم الحرام دی 10 تاریخ ہے جب قیامت قائم ہو سی محرم دی 10 تاریخ ہو سی میدان محشر دے اندر جب سیدنا حضرت امام حسین اپنے تمام شہیدہ کو اللہ کے جنت میں پہلا قدم رکھے سن تو محرم دی 10 تاریخ ہو سی میرے بھائیو ذرا سنو لفظ محرم دا معنی کیا ہے محرم دا لغوی معنی کیا ہے محرم دا معنی ہے پاک محرم دا معنی ہے عزت والا محرم دا معنی ہے احترام والا یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں بلکہ آؤ اللہ دا قرآن ہے 13واں سپارہ ہے اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں کہ قرآن تو لسا کے محرم دا معنی ہی کیا ہے دیکھو میرے بھائیوں حفاظ کرام اس مجمع کے اندر موجود ہیں جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اپنی بیوی اپنے بیٹے کو او جاؤ جیتے حرم ہوتے چھوڑ کے آؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل پاک کو کعبے دے نال بلہا کے واپس گئے ایک وادی دن نہ پہنچے پیچھے مل کے دکھا نہ گھر والی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا خلیل نے اتنے کھڑے ہو کے دعا منگی قرآن میں دعا منگی خلیل نے دعا وچ کعبے کو کیڑے لفظ نال یاد فرمائے یہ میں نہیں ایک دفعہ دروشی پڑھو دروشی وانگنا دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمائے شہدائے کربلا دے صدقے معصوم علی اصغر دے خون دی برکت نال اللہ حاجی حسین خان صاحب دے روح کو ثواب پہنچاوے اللہ انہوں نے قبر دے کروڑا ہاں رحمت نازل فرماوے آمین آکھو بھائی سڈے گناہاں دی حد دے رحمت رب دی رحمت کوئی حد بننا نہیں اللہ اپنی رحمت نال حضرت حسین جناب حاجی حسین خان صاحب دے قبر دے کروڑا ہاں رحمت نازل فرماوے اور آؤ میں قرآن پڑھنا چاہنا 13واں سپارہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کو کیڑے لفظ نال یاد فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ایسا پروردگار انی میں اسکن تو اللہ دیکھ او بلھائی بے نہیں کتھا غیر دی زرعن جتے کوئی شے کھامن دی کہنیا پیمن دی کہنیا اللہ سیاں کوئی شہر دے کوئی آباد نہیں ویران جگہ ہے اللہ ایک مان ضرور ہے کیا عندہ بیت المحرم اللہ تیرے پاک گھر دے نزدیک بلھائی لینا تو قرآن نے ثابت کیتا محرم دا معنی ہی پاک ہے محرم دا معنی ہی احترام والا ہے محرم دا معنی ہی عزت والا ہے ایہاں کو مہینہ بھی پاک دے مہینے میں شہید ہون والے نہیں پاک سجنوں ذرا غور نہ سنو تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھو جنہیں اسلام دی خاطر بندہ کوئی لڑدے شہید تھی دے بعد پتہ لگ دے شہید ایمان والا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت والی گود دے اندر رسالت والی جھولی مبارک دے اندر جناب حضرت امام حسین پاک موجود ہیں
سیدنا حضرت امام حسین کو اللہ دے پاک نبی نے ہتھاں دے چاہتا ہویا ہے، کئی ویلے پیشانی دے بوساں دیندے، کئی ویلے رخساراں دے بوساں دیندے، کئی ویلے لباں دے بوسے دیندے۔ سجنا میرے پاک نبی چمدیاں بوسے دیندیاں حتیٰ کہ حضرت حسین پاک دی گردن مبارک کو بوسا دیتا، حال بھی اللہ دے نبی دا دل رجیا نہیں، دل پرتھیا نہیں۔ اللہ دے پاک نبی نے حضرت حسین پاک ہتھیلیاں دے چاہتے، اللہ دے پاک نبی نے کیا کیتا، سونے پاک نبی نے اپنے نک مبارک دی چونج مبارک حضرت حسین دی چھاتی مبارک تے رکھ چھوڑی ہے، آپ نے سنگنا شروع کیتے، سنگدیاں اللہ دے پاک نبی بلوی رج دے نہیں۔ لوگو سنو، خاتون جنت طیبہ طاہرہ بدال مافلہ تقیہ زکیہ پاک دامن بی بی بطول بی بی، جی میری لخت جگر، پر میں نے ابا ایک گال دی سمجھ آئیے تے بئی گال دی سمجھ نہیں پیان دی، پر میں نے دس میری تھی زہرا کیا پوچھنا چاہنی ہے، عرض کریں دی ابا بوسے دے دیو محبت دی دلیل ہے، چم دیو محبت دی دلیل ہے، لیکن سونا سن دے کیوں دے میرے پاک نبی فرمائے میری دھی زہرا چمدہ محبت دی دلیل ہے، سنگدہ ای گلواں میں کوئی لال دے وجود وچ جنتی خوشبو آندی ہے، ای لال دے وجود وچوں جنتی خوشبو آندی ہے۔ سجنوں میں آپ نہیں آکھیا، مدنی سرکار دی حدیث سے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے میرا حسین صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجواناں دے سردار ہیں۔ سجنوں ذرا غور دے نال سنو، اللہ دے پاک نبی دی نبوت والی جھولی مبارک دے اندر حضرت امام حسین پاک موجود ہیں، جناب روح الامین سید الملائکہ جناب حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کے عرض کریں یا رسول اللہ، جڑے شہزادے کو چاہ کے تسا چم دے بیٹھے ہو، جڑے شہزادے کو چاہ کے بوسے پہ دے دیو، تہاڈی امت دے لوگ تہاڈے شہزادے کو، تہاڈے شہزادے دے کھیر پیندیاں کو، ڈاڑھی لاندیاں کو، بھائیاں کو، بھتیجا کو، بھانجا کو بے دردی دے نال شہید کرنے سن۔ لوگوں جبرائیل امین نے جب اے جملے آلائے، میرے پاک نبی دکھا مبارکہ میں جو آنسو آگئے، اللہ دے پاک نبی فرمائے جبرائیل کیا میرے ای حسین لال کو، ای سونے لال کو، جنتی نوجوان دے سردار کو کیا لوگ شہید کرنے سن؟ جبرائیل امین نے عرض کی تھی سونا میں آبود نہیں آیا، خود خالق کائنات نے خبر بھیج دیتی ہے، میں تواڈے تک پیغام پہنچا دیتے۔ لوگوں میرے پاک نبی دے اکھاں وچوں اتنے آنسو ہیں کہ آپ دی نبوت والی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ حق دا بندا کہ اللہ دے پاک نبی دعا منگے نا، اللہ میرے ای لال کو مصیبت کو بچا، اللہ اوکھے وقت کو بچا، اللہ کٹھن مرحلے کو بچا۔ حضور ای نہیں فرمایا بلکہ مدنی سرکار دے نبوت والے لباں تے دعا دے الفاظ جاری ہو گئے، فرمانے اللہم اعطہ الحسین صبرا و اجرا، اللہ پاک اجرا اوکھا میدان آونجے، او میدان دے اندر میرے لال کو صبر بھی عطا فرماوے تے نالے اجر عظیم بھی عطا۔ قرآن شریف ہے، اللہ دا قرآن ہے، جنت مفت نہیں ملتی، جنت آسان نہیں ملتی ہے، فیصلہ کہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں دسائے، دوسرا دعا منگو میں اللہ قرآن سنا، اللہ دا قرآن سنا ذرا غور نہ سنو، میرے پاک نبی دی ذات اقدس تے قرآن نازل ہوئے، یارا دعا منگ اللہ کریم میری تلاوت قبول فرما، مل اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب شہداء کربلا دے صدقے حاجی حسین خان صاحب مرحوم دے روح کو پہنچا، من آمین آنکھوں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ فرمائے جنت آسان نہیں ملتی، جنت مفت نہیں ملتی. میں اللہ پہلے میدان جنت عظمِ ساں آیا کہ اوکھے وقت جنت صبر کرے دنیا نہ. میرے بھائیو ذرا سنو، قسم رب ذوالجلال دی، میں نے حسین صرف صابر نہیں بلکہ صابرین دا جج ہے. صرف صابر نہیں، صابرین دا جج جج. اے جیاں کوئی صابر دکھاؤ دا صحیح دنیا دے اندر جن دے سامنے کھیر پیندے شہید تھے ہوئے، جن دے سامنے داڑھی لاندے شہید تھے ہوئے، جن دے سامنے بھائی شہید تھے ہوئے، جن دے سامنے بھتیجے شہید تھے ہوئے، جن دے اکھاں دے سامنے بھانجے بھتیجے اور رفقاء شہید تھے ہوئے. سب کچھ دیکھن دو بعد، لاشاں ڈھونڈن دو بعد، پھر بھی میرے حسین فرمیندہ کھڑے الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تیرا احسان ہے کہ اللہ سیاں ساکو اپنے محبوب دی محبت دی اسلام دی خاطر قبول کر گئی دی. مسلمان اگلی گل حضرت جبرائیل امین نے عرض کیتی ہے، فرمایا یا رسول اللہ جے کہ تساں اجازت دیو کہ میں اون میدان وچوں مٹی چاواں جتے تواڈے شہزادے نے شہید تھی. حدیث پاک مشکات شریف ہے، اون میدان وچوں مٹی چاواں جتے تواڈے شہزادے نے شہید تھی. حضور نے فرمایا ہاں چاوا. حضرت جبرائیل امین فوراً مٹی پیش کر دی. اللہ دے پاک نبی نے مٹی کیا کیتے دیکھو، حضور نے مٹی کو نک مبارک نہ لائے تے سنگے، جو ہی سنگے حضور دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا جبرائیل این مٹی وچوں تے میرے حسین دی جدائی دی خوشبو آندی ہے، حسین دی جدائی دی خوشبو آندی ہے. اللہ دے پاک نبی نے مٹی کو سٹیا نہیں، اللہ دے پاک نبی نے اون مٹی مبارکوں فرمانے اے ام سلمہ این مٹی کو تو چاک دے شیشی دی اندر بند کر کے رکھ لے، ہر روز دے دی رحمنے جنی دیوار اے مٹی اے شیشی دے اندر خون بن ونجے سمجھے اون دیوار اے میرا شہزادہ شہید تھی ویسی. اور لوگوں سنو وقت گزرتا گیا سن 61 ہجری آ گئی، محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے، داویں دا دیئے جمعۃ المبارک دا دیئے. لوگوں کربلا دی دھرتی دوتے شہادتاں تھیندیاں پہل. میرا حسین ایک جوان کو تیار کر کے بھیجے نہ کھڑے، شہادتاں تھیندیاں آیا. لوگوں آخر وقت میرے پیر حسین دا آیا جب سب رفقا شہید ہو گئے، چہدی جوانی والا پتر بھی شہید ہو گیا، معصوم کھیر پیندا بھی شہید ہو گیا. لوگوں سنو اون محمدی اما کون ہے؟ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی دی لخت جگر حضرت بی بی زینب پاک ہے، جناب حضرت جعفر طیار دی نوح ہے، حضرت عبداللہ پاک دی گھر والی ہے. اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو میرے پیر حسین کو خاتون جنت نے سجے، خاتون جنتی صاحبزادی نے سجے. فرمانے میرا ویر حسین وقت آخری آ گئے، ذرا آپ میں بھیڑ دے نال دو الفاظ دا سنا میں دے سنیا. چا لوگوں ذرا غور دے نال سنو. جناب حضرت امام حسین پاک اپنی ہمشیرہ دے کول آ کے خیمے دے اندر میں بیٹھے، بی بی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمانے حسین میں ہوئے ایویں ذکر کریں دیا میری آنکھ جو لگی ہے، ایویں نیندر دا غلبہ جو تھے میں خواب دکھے آپ پھیر دا خواب دا سنیا. چا جناب حضرت امام حسین پاک فرمائے بی بی سنا تیرا کیڑا خواب ہے؟ فرمانے میرا ویرا جنتی نوجواناں دا سردارا بس میں خواب دے اندر دے دیاں اے جڑا سامنے میدان ہے، ای میدان دے اندر ایک پردے دار بی بی ہے جندے سار تو لا کے پیراں دے ناخن تک پردہ ہی پردہ ہے. ہاتھ دے اندر چھوٹا جیاں جھاڑو ہے، خواب پہ سنے دی اماں خواب پہ سنے دی ہے.
کربلا دی دھرتی دوتے ایویں ہولے ہولے جھاڑو دے دیئے کنکریاں کٹھیاں تھین اونٹی کی کچا کے ایک پاسے سٹیں دیئے ول جھاڑو دے دیئے فرمینے میں نویرہ میں خواب جب دٹھا خواب دی حالت دی اندر میں اٹھی کے ڈر پیاں خواب دی حالت دی اندر میں اون بی بی دے کول پہنچیاں میں آکھیں بی بی تو کون ہے گرمی دا موسم ہے شدت دی گرمی ہے ای گرمی دے اندر تو جھاڑو پہ دینی ہے ای میدان دے اندر تے کو جھاڑو دے ون دی کیا ضرورت ہے پر میں نے اے جملے میرے علاوہ دی دے رہی میرا ویر حسین سن او بی بی اٹھ کھڑی ہوئی ہے انہیں بارہوں بہاملین پر میں نے میری بچی کیا تے میں کو نہیں سنایا پر میں نے بی بی پردے دن نرے تے کو کی میں سنانا اون بی بی نے چہرے دن نقاب ہٹائے پر میں نے میری تھی زینب سنان کر میں تیری ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا پر میں نے اماں اس کیوں پہ جھاڑو دے دے ہو پر میں نے پوترا اج تیرے پھرانے تھائیں شہید ہو وننے ای گلوں کنکریاں پہ ہٹے نیا بتا کوئی کنکری میرے لال دے وجود چب نہ ونجے اے خواب دی گال ہے لوگوں سیدنا حضرت امام حسین پاک نے جب اے جملے سنن آپ نے کیا فرمائے فرمانے بی بی آ سن پہلے تے کو وصیت کرے نا ولد دل دا حال سنے نا جی میرا ویر وصیت کیا ہے فرمانے میری شہادت بعد سر ننگا نہ کری میری شہادت بعد بال نہ بکھینے میرے شہادت بعد کپڑے نہ پھاڑی میری شہادت بعد وین نہ کری وین کر کر کے نہ روی اکھ دا رونا دا رحمت ہے اکھ دا رونا دا برکت ہے لیکن زبان دے نال وین کرنا اللہ دی ناراضگی ہے فرمانے بی بی سن امتحان اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمائے آمین آخو بھائی اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب حاجی حسین خان صاحب مرحوم دے روح کو پہنچانے سارے آمین آخو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون میں نے بی بی اللہ قرآن فرمائے میرا بھی امتحان گھنا میں اللہ صحت دے کے بل تکلیف دینا میں اللہ امتحان گھنا آیا کہ جب صحت مند آئی لگا میں اللہ دی رضا دے خوش آئی ہن تکلیف جو آئی ہے ہن بھی میرا بھی ذات دے راضی ہے یا کہنا خالق کائنات اولاد عطا فرمینن ول اللہ فرمیندے میں عظمنا دیتا حمد خوش آئی جگر ول واپس کی دم ہن بھی خوش ہے یا کہنا اللہ فرمائے مال دیساں جداد دیساں ول اجار کے امتحان انسان ہون بھی خوش ہے نہیں یا کہنا فرمانے بی بی او بھی ویلائی جب نانے مصطفیٰ دی مہر نبوت بے کے کھیردہ ہم سونا پاک نبی سونا نانا نماز کے اندر سجدے دی حالت کے اندر ہو گیا میں مہر نبوت سوار تھی بنیا میرا نانا تسبیح دا بدھا دینا لیکن سر سجدے وچوں نہ دینا او بھی دا ویلائی جرا میرا نانا میری نب میری ولایت والی انگلی کو پکڑ کے میں کو مدینے دی سیر کرنے دا فرمایا او بھی دا ویلائی جنا میری اماں چکی بھی پیندی آئی تے جھولی ننا میں کو سما کے قرآن دی تلاوت سنے دی آئی او ویلے ویران دیاں اج کربلا دی دھرتی دو تے جگہ ترے دی مہاراں دا پیاسا سب کچھ قربان کیتی کھڑا ہن وی میں او ذات تیرا دیاں اللہ اکبر فرمانے بی بی میں رب نال وپار کی تیاری میں رب نال وپار کی تیاری قرآن چ میں اللہ دے نال وپار کی کھڑا سب کچھ دتی کھڑا میرے پیاک حسین نے فرمایا بی بی اللہ نے قرآن کریم نے اندر وعدہ فرمایا کیڑا فرمایا
اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرمائے بے شک میں اللہ مشتریاں، میں اللہ وپاریاں. مومنہ دا مال خرید کرے نا، مومنہ دی جان خرید کرے نا، مومنہ دا جوانیاں خرید کر کے اللہ فرمائے لہم الجنہ، میں جنت دے دینا. کیوں؟ پھر میں نے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، میں اللہ دے راہ تے قتل کریں دے نہیں ہیں، نالے میں اللہ دے راہ تے قتل تھینے بھی ہیں. اللہ فرمائے انہاں دا مال گھن کے میں اللہ انہاں کو جنت دا وارث بنا چھوڑے. فرمایا هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرمایا انہاں لوگاں کو میں اللہ جنت الفردوس دا وارث بنا دیتے. اولاد والو میں بھی اولاد والا، تساں بھی اولاد والے بیٹھے ہو، دوترے پوترے پوترے چھوٹے چھوٹے بال ہوئے، بال گھر دن اچانک رو پوے تے چپ نہ کرے. ماں بے چین دے باپ بے چین ہو دیے، ماں تے ہمیں باپ جلدی کرو کہیں کو دم کراؤ، بال روندے چپ نہیں پیا کریں دا. بال کو بخار آگے ماں بے سکون ہے باپ بے سکون ہے. اللہ دی قسم کربلا دی دھرتی روتے میرے حسین دے بالا کو دا دیکھو انہاں دے کیا گزری ہے. میدان کربلا ہے، دامی دادی ہے، نبوت دے باغ دا چھوٹا جیاں پھول ہے جنہاں حضرت علی اصغر پاک ہے، جناب حضرت بی بی رباب دا دودھ پیون والا ہے، معصوم بچہ ہے. لوگوں ذرا غور دے نال سنو، آن محمد دی اماں دی گولی دے اندر گود دے اندر ہے حضرت بی بی ربابی نال بیٹھی ہے. میں نے پیر حسین تشریف گھیلنے آپ نے فرمائے اے میرا ویرا ہی بال کو دہے کو گھوٹ پانی دا چا پلاویا، ترائے دیواراں دا پیاسا بند پیاس ہے پانی بند ہے، 7 دی شام کو پانی بند ہے، 8 کو پانی بند، 9 کو پانی بند، 10 کو پانی بند. لوگوں جو حوض کوثر دے مالک ہیں انہوں تے دنیا دا پانی بند ہے. ذرا غور دے نال سنو، سیدنا حضرت امام حسین میں ہتھاں دے ہتھیلی دے چاہتا ہویا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں تواڈے کولوں پانی دا سوال نہیں پیا کریں دا، مشرق تو گھن کے مغرب، شمال تو گھن کے جنوب، ساری زمین تے نگاہ مار کے دیکھو، میں حسین دے علاوہ بھی کوئی نبی دا نواسا کہنی، میں حسین دے علاوہ بھی کوئی خاتون جنت دا پتر دنیا دے موجود کہنی. میں کو قتل کر کے اپنے آپ کو جہنم دا حقدار نہ بناؤ. یہ گال کیتی ہے سونے پاک حسین نے حدیث مبارکہ سنائی ہے. اللہ دے پاک نبی دی حدیث مبارک پیش کیجئے. فرمانے او کربلا دن آون والے میرے پاک نانے دا فرمانے جڑا جیتی داڑھی والا دا حیا نہ کرے، معصوم والا دے رحم نہ کھاوے. نبی فرمائے میری امت وچوں خارج ہے، انہاں دا میرے نال تعلق نہیں تے میں نبی دا انہاں دے نال تعلق نہیں. سجنوں صاحب اولاد بیٹھو ذرا غور فرماؤ. ایویں حضرت علی اصغر پاک حضرت حسین دے ہتھاں دے ہتھیلیاں دے موجود ہیں. آپ دے لب خشک زبان خشک تالو خشک جویں مچھلی بغیر پانی دے طرف دیے. حضرت حسین دا معصوم لال اپنے ابے حسین دے ہتھاں دے نہ بے چین ہے. شمر بے ایمان علیہ لعنت نے حق دیتی ہے کہ کو آباد دیتی ہے. ہرمل کون ہے؟ یزید دی فوجی دا سپاہی ہے، بہت بڑا نشان ہے بازا. شمر پیا دے میلا سندا کھڑے کہ ہن حسین سکونانے دی امت جو خارج پیا کریں دے. ایسا تیر چلا نہ بال بچے نہ بال دے چمن والے ہاتھ بچن. سجنوں اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ امتحان دا دیکھ. ہرمل بے ایمان نے تیر چلاون دا ارادہ کیتے، تیر چا کے ارادہ کریں دے نشانہ بنے دے تیر چھوڑا، ہاتھ کمب گئے وجود کمب گئے، اتنے ہاتھ کمبل ہاتھاں وچوں تیر جائے کے
زمین دے ون پہ وتے ظالم زمین تو تیر چاہ کے دوجی مرتبہ نشانے بناون دا ارادہ کریں دے ول بھی ہرمل دا ہاتھ کم گئے تیر ڈھے پھر جنا دوجی مرتبہ تیر ڈھے شمر نے کیا دے ہرملا کہ نہیں یزید کو چھوڑ دینے گیا کہ نہیں حسینی دنے بن گیا اے بدبخت بولے نا میں حسینی نہیں میں یزید سپاہیاں والآدھے اے حال سنا تیرے ہاتھ کیوں پہ کم دل تیرے ہاتھ وچوں تیر کیوں پہ ڈھانل اولاد والو اللہ رسول دا واسطہ دینا دا ذکر دے ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ سنو ہے دا دشمن ہے دا مخالف ہے دا نبی دی آل اولاد دا قاتل لیکن زبان دلفاظ کے نکلیں حرمل پیا دے شمیرا جڑے الفاظ میں پیا سننا اگر تو سنیا تیرا جگر پھٹ ونیا کلیجے پھٹ ونیا ہاں دے بکیاں مک ونیا دس ہی کیڑے الفاظ پیا سننے حرمل پیا دے او سامنے جڑا خیمہ ہے ہی خیمے دے وچوں ایک درد بھری آواز آندی ہے کوئی بولن والی پاک دا من بھی سال مار کے آدی ہے حرملا ظلم نہ کر تیر دے وزن کوئی دیکھ میرے کھیر پینے صغیر دے وزن کوئی دیکھ تیر دے وزن کوئی دیکھ میرے کھیر پیندے صغیر دے وزن کو دیکھ پر میں جب یہ جملے سننا انہا جملے اندر اتنا درد ہے ہاتھ کم وینے جگر کم وینے تیر ڈھے پوندے اون شمر نے آکا حرملا تو دا بہت بڑی تنخواہ کنے تنخواہ دا حق ادا کر تاریخ عرصیں دیئے کہیں ظالم نے تیر چاہتے تیر دا نشانہ بنائے حضرت علی اصغر پاک بھی گردن مبارک دن نہ لگے لوگوں پوتر کی تھائیں ہتھاں دے ہتھیلیاں دے سامنے باپ دے ہتھاں دے اندر جب تیر آگے لگے میرے پیر حسین علی اصغر پاک کوئی میں ہتھاں نال چھٹکے دے نال قابو کیتے جب جا کے ٹورن لگے دیکھو حضرت حسین دے انگلیاں دے وچوں حضرت علی اصغر پاک دا خون کردان دے آپ نے ایک بک خون دا بھر کے آسمان دی طرف اچھلے فرمانے اللہ میری چھوٹی قربانی دا قبول فرما جا اے بھی پڑھدن نالے قرآن دی آیات دی تلاوت بھی کرن اللہ پاکا تیرا دا وعدہ ہے کہنا فرمایا اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ لوگوں سیدنا حضرت امام حسین علی اصغر پاک کو چاہ کے چلے واخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین نبی پرواری اکبر نبی جوانی دین نبی پرواری اکبر نبی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ